وعلیکم السلام. کون ہوں میں ٹیچر؟ جی آنٹی. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کریں. السلام علیکم. کین یو لسن؟ جی جی میم. جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتبب بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق واللم جد الحسن والحسين ابو القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. سبحان اللہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم فتح پارے کہیں ابتدا کریں گے. لا يحب الذی لا يحب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. قرآن ایک سمجھنے والی کتاب ہے. آج تک کی زندگی میں اس میں کتنا سمجھ سکی. پڑھا تو بہت ہے، قرآن پاک مل کر بھی پڑھا ہے، تنہا بھی پڑھا ہے، ختم پر ختم کیے ہیں. کیونکہ یہ تو بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ ایک چیز سمجھنے کے متعلق ہو اور ہم اسے صرف پڑھنا ہی کافی سمجھیں. ماشاءاللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹیچرز بھی یہاں ہوں گی. تو سائنس کی ٹیچر اور میتھ کی ٹیچر الگ الگ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم بچوں کو ایک ہی ٹیچر سے رٹوا نہیں سکتے؟ جس طرح دنیا کی تعلیم میں ہمیں مختلف ٹیچرز کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح سے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں باقاعدہ ٹیوٹر کی ضرورت ہے. پہلی بات اس بارے میں ہمیں یہ بتائی گئی ہے. دوسری بات، اللہ تعالیٰ آسانیوں کا معاملہ کرتا ہے ہمارے ساتھ. تو بہت سے لوگ قرآن کی طرف آنے سے ڈرتے ہیں. اس کی مثال میں ایک چیز سے دوں گی کہ اگر ہمیں ڈرائیونگ نہ آئے تو ہمیں ڈرائیو کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب آ جائے تو ہم کر لیتے ہیں. اگر ہمیں کمپیوٹر چلانا نہ آئے تو ہمیں کمپیوٹر پہ کام کرنا مشکل لگتا ہے، لیکن جب اگر آتا ہو تو وہ آسان ہو جاتا ہے. اس طرح جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے اور قرآن پاک کو پڑھنے کی طرف آئیں گے تو یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. لا يحب الذی، اس میں ہمیں 3 میسج ملتے ہیں. پہلے قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، دوسری ہم نے پڑھا اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف آنے سے ہمیں ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے. اور تیسرا کہ خواہشات کی اتباع اتنی بڑھ گئی ہے آج کہ انسان اپنا ہی دشمن ہو گیا. سب سے پہلا کام یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں. مشکل تو ہے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ جب ہم چلیں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور چوتھی بات، مال باطل طریقے سے نہیں کھانے. اور اس کے اندر ایک اور بات بھی جو ہم پچھلے اس بارے میں ریلیٹ کریں گے، اس کو کہ عورت اور مرد کی کہانی بتائی گئی ہے. اس کو ہم سمپلی اس طریقے سے لیں گے کہ ایک چیئر ہے، ایک ٹیبل ہے. ٹیبل ہمارے سے تھوڑی سی اوپر ہے، چیئر تھوڑی سی نیچے ہے اور نرم ہے. اور ٹیبل سٹیبل ہے. چیئر کو نرم ہونا چاہیے اور ٹیبل کو ہارڈ ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح مرد اور عورت کی کہانی ہے. عورت کے لیے کمفرٹ زون میں رہنا ضروری ہے اور مرد کے لیے سٹیبل ہونا ضروری ہے. تقابل نہیں ہے اس میں. اگر ہم اپنے اپنے جوڑ دا کرتے رہیں گے تو گھر بنے رہیں گے. حقوق العباد، امانتوں کی ادائیگی، جس طرح صحابہ اکرام آیتوں کو لیا کرتے تھے، اگر آج ہم لینا شروع کر دیں تو دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی.
اور پھر ہم نے اس پچھلے 5ویں سپارے میں نفاق والے دلوں کی کہانی پڑھی تھی، اور جو آخری بات ہم نے پڑھی تھی کہ دنیا میں جس کے ساتھ رہے گا آخرت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا جو ہم نے سورۃ نساء کا اپنے ساتھ لیا۔ اب سورۃ نساء 148 جہاں سے پارے کا ابتدا ہوتی ہے، تو خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کا اعلانیہ برا کہے، وہ جو مظلوم ہو، اور خدا سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ لوگوں کی باتیں کھول کھول کر نہ بتاؤ، اور مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ریسورسز کو ضائع کر دیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ تو اس بات کو سمجھ لے گا۔ اور جو پارے کی شروع کی آیات سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں، اور شروع میں اللہ کی محبت، اور وہ بات جو اللہ پسند نہیں کرتا، تو اس میں اور بہت سی ایسی چیزیں موجود ہوں گی کچھ پارے میں جس میں ہمیں اللہ کو جو پسند نہیں ہے، لا یحب الذی، اس کی ایک لسٹ موجود ہوگی۔ اور دوسری بات کہ مظلوم کو فریاد کا حق ہے۔ اگر تم لوگ بھلائی کھلم کھلا کرو گے یا چھپا کر یا برائی سے درگزر کرو گے تو خدا بھی معاف کرنے والا ہے اور صاحب قدرت ہے۔ کہ اگر ہم برائی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اور ہم اس کو بیان کر دیں اور کسی سے بتا دیں تو یہ بھی ہمارے لیے ہمیں اس کا بھی حق ہے، لیکن اگر ہم معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ بھی بدلے کا حق رکھتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا، تو جس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کی ضرورت ہے وہ معاف کر دے۔ اور دوسری بات ہے ایک نبی کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، اللہ کو ماننا لیکن رسول کو نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ اور تیسری بات، ہمارے ایمان اور کفر سے اللہ بے نیاز ہے۔ سارے ایمان والے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اوقات میں رہنے کا حکم دیا ہے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم نکل نہیں سکتے۔ اور اس بارے کے اندر آگے مزید سورۃ نساء میں بنی اسرائیل کے خود ساختہ حلال و حرام کے نظریات بیان کیے گئے ہیں، اور امت مسلمہ کو ریلیٹ کیا گیا اور امت سے قرآن پاک کی دلیل دی گئی ہے اور روشنی ہے، حجت ہے۔ آگے مزید وضو اور غسل کے احکامات ہیں، علمی خیانتوں کا تذکرہ اور حسد کا تذکرہ ہے۔ اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو اینٹ کا جواب پتھر کے بجائے اینٹ سے بھی نہ دو۔ جو پہلی سے اینٹ سے اینٹ کا جواب دے سکتے ہیں اللہ کا محبوب جو ہوگا وہ نہیں مارے گا۔ گالی دینے والوں کو برا تو کہہ سکتے ہیں مگر بہتان ماننے والوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ظالم اپنے ظلم کا بدلہ لے، اس سے کوئی مواخذہ نہیں۔ اور اللہ حضرت علی کی ایک بات جس سے میں کوٹ کرتی چلوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں اس حال میں کہ میں مظلوم ہوں، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ظالم ہوں۔ تو آج ہم اپنا محاسبہ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر کہ جو ہمارے انڈر ہیں ہم ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتے۔ اور فرمایا گیا کہ 2 گالیاں دینے والے کا وبا اسی پر ہوگا۔ اس کا انسانی معاملات کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی ستاتا ہے تو اسے معاف کر دو۔ ابن عباس کی روایت ہے کسی کا کسی کو بد دعا دینا جائز نہیں، اگر ظلم حد سے بڑھ گیا ہو تو جائز ہے، مگر معاف کر دے تو افضل یہی ہے۔ نہ ظالم ہماری زندگی میں سب کچھ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا۔ تقدیر پر ایمان رکھنے والے کبھی کسی کو گالیاں اور بد دعائیں نہیں دیا کرتے، اور جس کو اللہ سے بدلہ ملنے کی امید ہو وہ خوشی اور نعمتوں پر خوش ہونے کے بجائے جب غم ملے اور تکلیف اور چھن جائے تو زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، چھوڑ کر تو ایک دن جانا ہی۔ آیت نمبر 52 کا جو مین تھیم ہے کہ سارے مذاہب کو ملا دو، وحدت ادیان۔ اس طرح کا ایک کام اکبر الہی کے دور پر بھی ہوا تھا کہ اس کے پاس بڑے بڑے عالم موجود تھے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ اسلام کو دوسرے مذاہب میں شامل کر دے کہ ہم اللہ کو کہتے ہیں، کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی گاڈ اور وشنو اور وٹ ایور جو بھی نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہی بلاتے ہیں۔ تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو آج کا فتنہ انکار حدیث ہے اسی کے اوپر بیس کرتا ہے
اور آیت نمبر 52 میں یہی کہا گیا ہے کہ خدا اگر ایک ہے تو ایشو کیا ہے؟ ایشو کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خدا مانے، کس کو خدا مانے، اور خدا کس سے خوش ہوتا ہے؟ وسجد وقت قریب، کہ کس کے آگے سجدہ کریں اور کس کے آگے ہم ہمارا خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو وہ اس کا پیغام ہمیں پیغمبر دیں گے. تو جب تک ہم اپنے پیغمبر پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا حق ادا نہیں ہوگا. آیت نمبر 149، ظاہر اور باطن میں بھلائی کا کام کرنے سے اندر سے کینہ اور بغض اور حسد اور لیگ پولنگ ہو تو ہمارا حق ادا نہیں ہوگا. اور آیت 155 اس میں ہمارا محاسبہ ہے، کیا میرے دل پہ مہر تو نہیں لگی ہوئی. 155 کا میں ترجمہ پڑھوں گی. لیکن انہوں نے عہد کو توڑ ڈالا، ان کے عہد توڑ دینے اور خدا کی آیتوں سے کفر کرنے اور انبیاء کا ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، قلوب پڑ گئے ہیں، خدا نے ان کو مردود کر دیا اور ان کے دلوں پر پردے نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے سبب خدا نے ان پر مہر لگا دی. تو کیا یہ کم ایمان لاتے ہیں؟ اس میں کس بات کا ذکر کیا گیا؟ غلوف کا، کہ اللہ ان کے دلوں کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن کیوں سنیں، یا ہماری ویو لینتھ آپ سے نہیں ملتی، یا ہم بات نہیں سن سکتے، یا ہمارا مینٹلٹی زیادہ ہے. ہر چیز سننے کو دل کرتا ہے لیکن قرآن سننے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ فلم کو ہم 3 گھنٹے دے سکتے ہیں لیکن قرآن کو گھنٹہ دینے میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے. اور انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہم پوری راتیں لگا سکتے ہیں لیکن قرآن سننے کے لیے ہمیں نیند کیوں آتی ہے؟ اس پہ ہمارا یہ اپنا محاسبہ ہے کہ ہم ایسا کیوں ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتا. سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے کسی مومن کو یا کسی انسان کو؟ کہ اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتے، توفیق نہیں دیتے کہ ہم قرآن سنیں یا ہم اللہ کی کوئی بات سنیں. جب ہم کسی چیز کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے سیل کر دیتے ہیں، اور خلوف سیلڈ کی ایک فارم ہے، دل ہمارے سیل کر دیے گئے ہیں. تو اس میں محاسبے کی یہ بات ہے کہ کہیں سیلڈ اپون تو نہیں ہو گئے میرے دل. اور آیت 161 میں جو میسج ہے، اور اس کے سبب سے بھی باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے ہیں، اور اس سبب سے بھی لوگوں کا مال نہ حق کھاتے ہیں، اور ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. 161 کا یہ میسج ہے. جابر بن عیاض سے روایت ہے، سود کھانے والا، سود دینے والا، سود لینے والا اور گواہی دینے والوں اور سود کی گواہی دینے والے سب پر لعنت فرمائی، یہ سب لوگ گناہ میں برابر کے شریک ہیں. یہ میسج ہے اکنامک ڈس آرڈر کا. آج ہمارا ملک غریب ملک، غریب سے غریب، امیر سے امیر، اور غریب انسان غریب سے غریب اس لیے ہو رہا ہے کہ اکنامک ڈس آرڈر چل رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مین وجہ سود کی ایک لعنت ہے. اور آیت 171 میں 171، اے اہل ایمان اپنے دین کی بات میں حد سے نہ بڑھ جاؤ، خدا کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو. مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے، بلکہ خدا کے رسول اور اس کا کلمہ بشارت تھے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. تو خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے. اس عقائد سے باز آ جاؤ اور تمہارے حق میں بہتر ہے. خدا ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے، اور اس کی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، خدا ہی کو کارساز ہے. اس میں عقیدہ تسلیت کی تو تردید کی گئی ہے، لیکن اس میں جو مین بات آئی ہے جو ہمارے لیے محاسبے کی ہے کہ دین میں غلف نہیں کر سکتے. جس طرح کا آرڈر دیا گیا، جتنا ایک دیا گیا اتنا ہی ہم اس پہ عمل کریں گے. کسی بات میں، کسی عقیدے میں ہم غلف نہ کر جائیں. تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے لیکن ابھی ہم اپنے محاسبے کے لیے اتنا دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے تم ایسا نہ بڑھانا جیسا نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا. میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے عبداللہ کہنا. اسی طرح سے ایک اور حدیث بھی ہے جس کا میں آپ کو بالبا بتا دوں کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ تم تعریف بات کرو یا نہ کرو لیکن یہ خیال کرو کہ غلف نہ کر جانا. اور 172 جو لوگ ایمان لے آئے، نہیں 177 اس کو پڑھیں گے. اس کو، اے پیغمبر لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم خدا دریافت کرتے ہو، کہہ دو کہ خدا کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو
اور نہ ماں باپ، تو اس کے بہن ہو تو اس کے بھائی کے ترکے میں اس سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے 2/3۔ اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو یہ مرد کا حصہ عورتوں کے حصے کے برابر ہی ہے۔ یہ احکام خدا تمہیں اس لیے بیان فرماتا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرو، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ کلالہ کو میں پیچھے 5ویں سپارے میں وصیت کے احکامات آئے ہیں، ان میں سے جو ایک رہ گیا تھا وہ کلالہ۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ جس کی اولاد نہ ہو، جو کہ اس میں بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد نئی سورت شروع ہوتی ہے، سورت المائدہ۔ اس کے پہلے ہی آیت میں اے ایمان والو اپنے اقراروں کو، بندشوں کی پابندی کرو، اپنے اقراروں کو پورا کرو، اور تمہارے لیے 4 پائے جانور جو چرنے والے ہیں حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو پہلی بات ہمیں کیا حکم ملتا ہے فوراً سے؟ یہ مدنی صورت ہے اور یہ بہت ہیوی میل ہے، یعنی کہ اس میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے اور کافی تفسیر اور کافی اسٹیبلٹی چاہیے۔ تو یہ مدنی صورت مطلب اسلام کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اس میں حلال اور حرام کے بارے میں اور کچھ احکامات بھی ہیں۔ تو پہلا حکم کیا ملا ہے کہ آج کا مسلمان آزاد پسند خیال، آزاد پسند اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، یہ ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ اپنے اوپر تھوڑا سا محاسبہ کر کے دیکھیں، جب ہم بچے تھے تو ہمارے ماں باپ ہم پہ پابندیاں ڈالتے تھے، اس طرح کہ بچہ کبھی بھی صاف رہنا پسند نہیں کرتا، بچہ کھیلنا پسند کرتا ہے، بچہ جنک فوڈ پسند کرتا ہے، اس طرح کی ہر طرح کی مثال میں۔ لیکن بعد میں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے ماں باپ پر پابندیوں کے لیے ان کا شکر گزار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کی جو پابندیوں میں ڈالا گیا ہے یہ اس کی اپنے نفس کے لیے ضرورت ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ نفس کو سختی کے ساتھ پالنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارے اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ آگے مزید ہمیں حلال اور حرام کی کچھ باتیں فردر بتائی گئی ہے، جو ترجمے میں بھی ہیں اور اس کے بعد کچھ تفسیر کے اندر بھی آئیں گی۔ اور آگے دین کی بات اور دین والوں کا مذاق نہ اڑائیں، جو کہ ہمارے لیے بہت عام بات بن گئی ہے۔ اور اس سورت کا سب سے پہلا مقصد کیا ہے؟ کامن کاز کیا ہے کہ مختصر سی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے مقصد کے لیے لگانا پڑے گا، اور نیکی میں تعاون کریں۔ اور جو مین بات اس کے علاوہ ضروری ہے کہ گروہ بندیوں میں نہ آئے، کبھی بھی تفرقہ بازی میں نہ جائیں۔ گروہ ضروری ہے، یہ آرگنائز کرنے کے لیے ہیں، لیکن فرقے بنا لینا اور اسلام کو فرقوں کی بیس پر فرقوں کی بنیاد پر اس کی تعلیمات کو پھیلانا یہ غلط ہے۔ یہ ہمارے آج کل ہمارا جو سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ ہم دین کی بات اس وقت تک نہیں لے سکتے جب تک یہ ہمارے فرقے کا نہ ہو، تو ہمیں اس سے باہر آنا پڑے گا، اور تحریک کے طور پر ایسی تحریک تیار کرنی پڑے گی آرگنائز ہو کر، تاکہ اسلام کی ہم گروتھ کر سکیں۔ ناموں اور گروہوں سے بے نیاز ہو کر دین کو اپنانا پڑے گا، اور قرآن پھر ایک ایک کر کر آپ کی اور میری برائیاں دور کرے گا۔ اور آیت نمبر 13، تو ان کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ عہد توڑنے کا پہلے عہد کا حکم دیا گیا، اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ عہد توڑنے کے سبب، اگر ہم عہد کو توڑ دیں گے، اگر ہم کمٹمنٹ کریں گے کہ میں آؤں گی، میں پڑھاؤں گی، میں جاؤں گی، میں نے وٹ ایور جو بھی کمٹمنٹ ہماری ہو، اس کو اگر ہم پورا نہیں کرتے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی لعنت آگی، اور دوسرا کیا، ہمارے دل ہارڈ کر دیے جاتے ہیں، ہمارے دل سخت کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور ایک تحریف کرنا اور بدل دینا اور اس کو بہت ڈیفائن کرنا یا اپنے مقصد میں استعمال کرنا، یہ سب باتیں اس میں آتی ہیں۔ جن باتوں کو ان کی نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھتے ہیں، کچھ تو ایمان لے آئے، جیسے ہم نے پہلے سپارے میں بھی اس کو پڑھا ہے، دوسرے سپارے میں بھی اسی کا آیا ہے ٹاپک۔ اب اسی کو آگے مزید بیان کیا گیا کہ ایک حصے کو فراموش کر بیٹھے ہیں، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہیں، تو ان کی خطائیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو، خدا احسان کرنے والوں کو دوست سکتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت اسلام کو اور دین کو اور اس کے احکامات کو ایسے پھیلانے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے لیے دعا کی ضرورت ہے کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ نفس ہمیں برائیوں سے روکنا
روکتا ہی نہیں ہے، ہمارا نفس ہمیں نہیں روکتا، ہم ہیٹ اپ ہی نہیں ہیں، جب ہمارے اندر گرمی نہیں ہوتی تو ہم کر ہی نہیں سکتے. آج کی مائیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں معذرت کے ساتھ. نسلوں میں اسلام اس لیے نہیں آ رہا. یہ قرآن آپ کے اور میرے دل میں ایمان کو تازہ کر جائے اور قلب کو گرما جائے اور ہماری روح تڑپ جائے، تب جا کر ہم کسی قابل ہوں گے. ہمیں دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اس وقت فارغ نہیں ہیں. آپ اور میں اس وقت بہت زیادہ اسٹرگل میں ہیں اور ہمیں احساس ہو یا نہ ہو ہم پہ اوپر کام ہے. اب تو ہم انشاءاللہ قبر میں ہی جا کر سوئیں گے، اتنا کام پڑا ہے ابھی. وہ کہہ رہا دنیا میں توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے، وقت فرصت کہاں ہے، کام ابھی باقی ہے. تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم 10 دن کی شادیاں اٹینڈ کریں، اس کے بعد ہم خوشی اور غمی پر ہم آپ کو میسج دے دیں تو اتنا ہی بہت ہے. ساری امت کو آج دیکھ کر ہمیں لگ رہا ہے کہ گھر گھر کھیل رہی ہے. ابھی ایک فنکشن سے فارغ، پھر دوسرا فنکشن، پھر ایک شادی، دوسرے. امت مسلمہ کو اس لیے دنیا میں نہیں آئی تھی جب تک ہم ذاتی کاموں اور فرصتوں کو دبائیں گے نہیں، دین کا کام نہیں ہوں گے. آج بھی جو لوگ موجود نہیں ہیں وہ کتنی ہی جگہوں پر پریشانی کا باعث اپنے لیے بہن رہے ہیں، ہمارے لیے بھی. کیا کریں گے ہم اتنا کما کر؟ سونے کا نوالا بھی ہم اپنی اولاد کو دے دیں تب بھی ہم ان کو خوش نہیں رکھ سکتے. ہمیں اپنے تعلیم و تربیت پر سب سے زیادہ مال لگانا چاہیے، سب سے زیادہ ٹائم. اور مائیں اپنے زیور اور اپنی جائیدادیں بیچ کر بھی اپنے اولاد کو سکھائیں، پڑھائیں اور بنائیں تو یہ بھی نفع کا سودا ہے، نقصان کا نہیں ہے. ہم نے تو آج دین کو فقیر کر دیا ہے، غریب کر دیا ہے. مفت تعلیم دیتے ہیں پھر بھی کوئی نہیں لیتا. اگر میرا بس چلے تو دین کی فیس لاکھوں میں کر دیں. مفت کتابیں بانٹتے ہیں لوگ، 4 لے جاتے ہیں اور پھر وہ جوتیوں میں چھوڑ جاتے ہیں اور یہاں وہاں چھوڑ جاتے ہیں. دین کی کرسیاں ٹوٹی ہوئی، دین کے لوگ بیکار. ذرا سا دین کو اچھا دیکھتے تو کہتے ہیں پیسہ آ کہاں سے رہا، کہ دے کون رہا ہے، سپورٹ کون کرتا ہے آپ کو. منزل الذی یقرض قرض الحسنہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو دگنا کر دے. پھول کی پتی سے کٹ جاتا ہے ہیرے کا جگر، مرد مومن پل کرام نرم نازک سی اثر. آگے مزید آیت سورۃ مائدہ کی جو پہلی آیت ہمیں انفارمیشن دے گئی ہے وہ معاہدات کے پابندی کا تھا. اوفوا بالعقود، مومن کی زندگی پر ایک پابند زندگی ہے. آیت نمبر 6، پاکیزہ زندگی گزارنی ہے ہمیں، گندی زندگیوں کو چھوڑ دیں. ہمارے دل بھی پاک ہو، پیٹ بھی پاک ہو، آنکھیں بھی پاک ہو، کان بھی پاک ہو. ایک پاک زندگی ہماری منتظر ہے. اللہ کے لیے حق و انصاف کرنا اور قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور شہادت کی پھر عدل کی باتیں ہیں مزید. آیت نمبر 12 میں رسولوں کی مدد کرنی ہے. آیت نمبر 27 تقویٰ کی زندگی گزارنا ہے. 35 میں اللہ کا قرب کا ذریعہ اختیار کرنا ہے، وسیلے کی بات ہے. آیت 48 میں بھلائیوں میں سبقت لے جانا، آگے بڑھنا ہے. آیت نمبر 54 میں اللہ سے حجیت رکھنا، ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں. اور مزید آیت 64 میں مومن مومنوں سے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں اور کفار سے وہ سخت ہوتے ہیں. فرم یعنی کہ فرم ہوتے ہیں، بدتمیز نہیں ہوتے، رولز کے اوپر قائم رہتے ہیں. تو اس سپارے میں جو 3 عمل کی باتیں ہیں وہ ہے قانون وراثت. اسلام ایک مکمل دین ہے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت دیجیے. اور شریعت کی پابندی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو، تقویٰ کو خلوص سے ماننا ہے. اور اس پارے کی دعا ہے آیت نمبر 83 میں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہمیں شاہدین میں لکھ دے. تو یہ بہت مختصر سا تعارف تھا چھٹے سپارے کا. دیکھا جائے تو ہر آیت پہ اگر ہم 3 گھنٹے بھی لگائیں تو بھی ہمارا حق ادا نہیں کر سکتے. لیکن آپ لوگوں کے ٹائم کے پیش نظر صرف سرسری جائزہ پیش کیا گیا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس کی تفسیر چاہے، ہر آیت کی تفسیر دینے کے لیے فرد ہمارے پاس موجود ہے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ میم، سلامت رہیں، اللہ آپ کو آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ کرے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.